السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پارہ نمبر 20، سورۃ القصص، آیت نمبر 67، آیت نمبر 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فاما من فأما من تاب تاب وآمن وآمن وعمل وعمل صالحا صالحا فعسى فعسى ان يكون أن يكون من المفلحين. من المفلحين. وربك وربك يخلق يخلق ما يشاء ما يشاء ويختار ويختار ما كان ما كان لهم الخيرة. لهم الخيرة. سبحان الله سبحان الله وتعالى وتعالى عما يشركون. عما يشركون. وربك وربك يعلم يعلم ما تكن ما تكن صدورهم صدورهم وما يعلنون. وما يعلنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. فأما میم مشدد ہے تو کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا، نہیں غنہ ہوگا زمانی، جی زمانی۔ من میں کیا ہوگا؟ جی اخفا ہوگا۔ تاب و آمن وعمل، عین درمیان حلق سے۔ صالحا صالحا، حا درمیان حلق سے۔ فعسى ان يكون، کیا ہوگا؟ فعسى مدہ ہوگا۔ ان يكون میں کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا مال غنہ میں، اور دوسرا کیا ہوگا؟ یکون میں مدہ ہوگا۔ من المفلحین، مفلحین، جی جی۔ وربک یخلق ما یشاء، را پر پڑھیں گے یخلق، قاف پر پڑھیں گے ما یشاء، یشاء میں کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا۔ ویختار، را پر پڑھیں گے ما کان، کیا ہوگا؟ لہم الخیرہ، یہ را پر پڑھیں گے۔ صبح، با میں کیا ہوگا؟ قلقلہ، ہا درمیان حلق سے۔ لفظ اللہ کیسے پڑھیں گے؟ سبحان اللہ، جی۔ وتعالی، وتعالی پر پڑھیں گے لفظ اللہ کو۔ وتعالی عما، عما میں کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا، کون سا؟ زمانی۔ یشرکون، شین میں تفشیر را باریک پڑھیں گے، اور کون میں کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا۔ نون میں غنہ انی۔ وربک، با شدیدہ حروف میں سے۔ وربک، اوپر نیچے ہونٹ جب آپس میں ملتے ہیں اور ہونٹوں کا قریب والا حصہ، اندرونی حصہ، تو با ادا ہوتا ہے۔ یعلم ما تکن، نون میں کیا ہوگا؟ ادغام، مشدد ہے تو غنہ ہوگا زمانی۔ صدورہم، را پر پڑھیں گے صدورہم، را پر پڑھیں گے وما یعلنون، وما یعلنون، نون میں کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا، نون کا غنہ نہیں ہوگا۔ جی ہاں، یعلنون، جی۔ فاما، چنانچہ لیکن، من، وہ شخص جس نے تابہ توبہ کی، و آمنہ اور ایمان لایا، وعمل اور اس نے عمل کیا، صالحا نیک، فعسیٰ تو امید ہے، آئین یہ کہ یکون او ہوگا، من المفلحین فلاح پانے والوں میں سے۔
وربک اور آپ کا رب یخلق پیدا کرتا ہے ما جو یشاء وہ چاہتا ہے ویختار اور جو وہ پسند کرتا ہے ما کان نہیں ہے لہم الخیرۃ ان لوگوں کے لیے الخیرۃ کوئی اختیار سبحان اللہ پاک ہے اللہ وتعالی اور وہ برتر ہے عما ان سے جو یشرکون و شریک ٹھہراتے ہیں وربک اور آپ کا رب یعلم جانتا ہے ما جو کچھ تو کن چھپاتے ہیں صدورہم ان کے سینے اور وما جو کچھ یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں فاما من تاب وآمن وعمل صالحا پس رہا وہ شخص جس نے توبہ کر لی اور وہ ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا اللہ فرماتے ہیں کہ سو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اکثر جو ہے کافر و مومن، کافر کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ ہی مومن کا بھی ذکر کرتا ہے، عذاب کا ذکر کرتا ہے ساتھ ہی ثواب کا ذکر کرتا ہے، تو یہ دونوں کا بیان کا سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے کفر پر مرنے والوں کے ذکر کے بعد توبہ کر کے ایمان اور عمل صالح والوں کا ذکر فرمایا کہ امید ہے کہ یہ لوگ فلاح پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہاں ایک مشہور سوال ہے کہ بھئی توبہ ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے فلاح کا وعدہ موجود ہے، سورہ بقرہ میں ہے، وعدہ موجود ہے سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کے شروع میں، تو شروع میں مومنوں کے صفات ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے بڑی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ تو یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقین کے بجائے عسیٰ کا لفظ لے آیا کہ سو امید ہے، کہ سو امید ہے کہ فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، سو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا کہا کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی اپنے رب کی طرف سے کامیاب لوگ ہیں۔ تو اس کے جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے علماء نے دو جواب کیے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ شاہانہ انداز بیان ہے، یہ بادشاہ جیسے گفتگو کرتا ہے، یہ شاہانہ انداز بیان ہے کہ عام بادشاہ کسی چیز کی امید دلا دے تو اسے پورا کرتے ہیں، امید کو ہی پورا کرتے ہیں، اور شاہوں کا شاہ ملک الملوک شہنشاہ اللہ جو ہے امید دلائے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پوری نہ کرے، تو یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ، سو امید ہے اس توبہ ایمان اور عمل صالح والے شخص کے اعتبار سے ہے کہ اسے یہ امید رکھنی چاہیے، کیونکہ یقین تو تب ہوگا جب اسے قبولیت کی سند مل جائے گی، وہ تو قیامت کو ہوگا، اور اب جو ہے امید ہم نے رکھنی ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ اور چن لیتا ہے، مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ان کے لیے کبھی بھی اختیار نہیں۔ سبحان اللہ وتعالی، اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشرکین کی رسوائی اور ان کے شرکاء کی بے بسی کے اظہار کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے توحید کا اور اس کے چند دلائل کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس چیز کو یا جس شخص کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اب ظاہر ہے جس نے پیدا کیا وہی چنے گا، جس کا پیدا کرنے میں کوئی حصہ ہی نہیں، کسی چیز یا شخص کے انتخاب میں اس کا کسی اور کا دخل ہو نہیں سکتا، پھر کسی چیز یا شخص کو چننا صرف اسی کی مشیت پر موقوف ہے، اللہ کی مشیت پر، نہ اس میں کسی کا مشورہ چلتا ہے، نہ کسی چیز یا شخص کی خوبی کی وجہ سے اسے چنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس سے نہیں پوچھا جاتا اس کے متعلق جو وہ کرتے ہیں، جو وہ کرے، اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے، اور ان سے پوچھا جاتا ہے، یعنی کہ مخلوق سے پوچھا جاتا ہے۔ اب اللہ نے چاہا تو عرش کو برتری دی، قبلوں کو اللہ تعالیٰ نے
کعبے کو اللہ نے قبلہ بنایا، انبیاء کو نبوت بخشی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سید ولد آدم بنایا، اور مہاجرین و انصار کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا، خلفائے اربعہ کو تمام صحابہ پر برتری بخشی۔ اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نبوت فلاں کو کیوں نہیں ملی، جیسے کہ کفار نے کہا تھا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ یہ قرآن ان دو بستیوں مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا۔ مکے والے کہتے تھے یہ کہ مکے میں اور طائف میں یہ یتیم بچہ، باپ بھی اس کا زندہ ہے، یتیم ہے، اس پر کیوں نازل کیا گیا ہے؟ مکے میں بڑے بڑے سردار موجود تھے، طائف میں بھی موجود تھے، ان میں سے کسی پر نازل کیا جاتا ہے یہ قرآن۔ تو اللہ نے جواب میں کہا کہ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تیرے رب کی رحمت کی تقسیم وہ کرتے ہیں؟ ان کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ کی رحمت کو تقسیم بانٹے جہاں چاہے، یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ اپنی رحمت کو جہاں چاہے جس کو دے۔ ما کان لہم الخیرہ، بندوں کے پاس یہ اختیار کبھی نہ تھا اور نہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جسے چاہے چن لے، یہ مرضی انسانوں کی نہیں ہے۔ تو پھر ان مشرکین کو یہ اختیار کہاں سے مل گیا کہ رب تعالیٰ کی بندوں کو رب تعالیٰ کے اختیار کا مالک بنا دے جو اس نے کسی کو دیے ہی نہیں؟ نہ اختیارات کا مالک اس کے سوا کوئی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اللہ نے آخر میں جو ہے کس نے یہ اختیار دیا کہ اس کے بندوں میں سے جسے چاہے مشکل کشا بنا لے؟ اب ان لوگوں کو یہ کس نے اختیار دیا؟ وہ سورۃ النجم میں آتا ہے کہ ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ کچھ صفات ہے جو تم لوگوں نے ان کو دیے ہیں، نام ہے جو تم لوگوں نے دیے ہیں، یہ بیٹا دینے والا، یہ مشکل کشا ہے، یہ گنج بخش ہے، یہ رازق ہے، اور یہ فریاد رس ہے، یہ دستگیر ہے، یہ نام اللہ تعالیٰ اس طرح کے نام مشرکین مکہ اور یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ، اور اسی طرح کا کہ یہ فتح و شکست، عزت و ذلت، شفا و مرض، زندگی اور موت کے محکمے، یہ ایسے نام یہ لوگوں نے دیے ہیں جو آج مسلمان بھی اس شرک میں آختہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے کسی کو دیا نہیں ہے، اگر میں دیتا ہوں میں نے کسی کو دیے نہیں ہیں، اور یہ میرا اختیار ہے۔ اپنے بنائے ہوئے شریکوں میں تقسیم کرتے پر یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جو ہے اپنی خدائی کو تقسیم کرے، کسی کو جو ہے بچہ دینے کا ہے اور کسی کو جو ہے گنج بخش بنا دے، کسی کو رازق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے شان نہیں ہے، لائق نہیں ہے۔ کیا اللہ کمزور ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے۔ کن چیزوں سے پاک ہے؟ یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں، جس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اختیار دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں آج کے جو ہمارے بریلوی بھائی، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، جب ان سے کہتے ہیں کہ بھائی نبی غیب نہیں جانتا، بھائی کہتے ہیں نبی غیب دو قسم کا ہے، ایک عطائی ہے اور ایک جو ہے ذاتی ہے۔ ذاتی غیب تو اللہ کے پاس ہے، عطائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہے، عطائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہے۔ تو بھائی عطائی غیب یہ کہاں لکھا ہے کہ عطائی غیب؟ کیا مطلب ہے عطائی غیب کا؟ کہ اللہ نے غیب دیے، تو بھائی اس کا دوسرا نام وحی ہے، ایسے کہو نا کہ وحی اترتی تھی، اور غیب کلی اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ سبحان اللہ ہے، اللہ پاک ہے کہ کن چیزوں کا اختیار بندوں میں بانٹ دے، اپنی خدائی کی اختیار، بچہ دینا اور رازق گنج بخش بنانا، فتح شکست کی، یہ بندوں میں بانٹنے، یہ تو اللہ کے، یہ نعوذ باللہ یہ ایک قسم کے اللہ کی طرف عیب کا نسبت ہے کہ اللہ یہ چیزیں سنبھال نہیں سکتا تو اپنے بندوں میں بانٹ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ پاک ہے، وتعالی، اور بہت بلند ہے، عما یشرکون، اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تیرا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ آیت اکثر آپ جب کسی بریلوی سے یا شیعہ سے یا کہ ان میں سے جو یا عیسائیوں سے بات کرتے ہیں، جب آپ کی بات ان کے دل میں اتر جاتی ہے اور ان کے چہرے پہ بھی نظر آ جاتی ہے کہ میری بات یہ سمجھ گیا، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، زبان سے پھر بھی جو ہے ہٹ درمی اور ضد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے اس کو سمجھ آ چکی ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تیرا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں، یعنی کہ سینوں میں ان کو پتہ چل گیا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، جیسے فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے نفس نے یقین کر چکا تھا، پختہ یقین کر چکا تھا کہ یہ موسیٰ واقعی اللہ کا نبی ہے۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ
ظلم و علوا، لیکن انکار کیا ظلم کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے۔ تو یہ آج کل بھی لوگوں میں بہت زیادہ ہے، جب آپ دعوت دیتے ہیں اس کو حق سمجھاتے ہیں تو رات کو تقریباً 11 بجے تک 600-700 آدمی ہیں، علماء بھی ان میں، گروپ پہ ہمارے جو ہے مناظرہ ہو رہا تھا، تو کافی سارے لوگ الحمدللہ ہر رات جو ہے کوئی نہ کوئی موضوع چن لیتے ہیں، تو ان میں بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، علماء ہیں۔ تو رات کو جو گفتگو دلائل کے میدان میں الحمدللہ وہ جب ہار گئے، دلائل ان کے پاس فاتحہ پر بحث تھی، تو وہ ابن قیم رحمہ اللہ کا جو مختصر اس نے کہا کہ فاتحہ میں یہ بات موجود ہے کہ فاتحہ امام مقتدی سب پر لازم ہے پڑھنا۔ تو میں نے جب ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم فاتحہ میں پڑھتے ہیں یا اللہ ہم تیری سب عبادت کر رہے ہیں، ہم تجھ سے سب مدد مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا۔ یہ جو سب کہہ رہے ہیں، صرف امام نہیں کہہ رہا، سب کہہ رہے ہیں، امام و مقتدی سب کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا امام ابن قیم کہتا ہے کہ فاتحہ میں یہ بات موجود ہے کہ فاتحہ پڑھنا امام مقتدی دونوں پر لازم ہے۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، نہ اس نے انکار کیا اور نہ جواب دیا کہ بھائی میرے پاس اور دلائل نہیں ہے، جو اس نے دلائل پیش کی تھی وہ ہم نے جواب کر دی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا۔ لیکن جو سننے والے تھے الحمدللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت، ان کے میسج آئے کہ بھائی بڑا فائدہ ہوا، بڑا فائدہ ہوا، اور وہ مولوی خاموش ہو کے چلا گیا، نہ اس نے کہا کہ بھائی میں مان گیا، نہ کسی اور، بس خاموش ہو گیا۔ یہی اس نے، یہ ان میں ضد اور ہٹ درمی کی سمجھنے کے بعد کہ مکمل اس کو یقین آ گیا، آ جاتا ہے، پھر بھی وہ چھپا لیتے ہیں حق کو دل میں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، اور تیرا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی، کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی، کہ اللہ سمجھنے اور